میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کا جاری دھرنا تھا اس کو ختم کر دیا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں رمضان مبارک آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. ہماری دعا ہمیں خوشی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے. امپروومنٹ تھوڑی سی بھی ہو، ہمیں خوشی ہے، ہر ایک کو خوشی ہے. لہٰذا ماہ رمضان بھی ہے، ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے، اور اگلے مرحلے میں پھر ہم انشاءاللہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ڈیفرنٹ اقدامات کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. ویسے تو میں کل کہہ رہا تھا کہ 626 دن انہوں نے دھرنا دینا ہے. منصور علی خان کے شو میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا عمران خان کی کیا اب آنکھ ٹھیک ہو چکی ہے؟ کیا ان کے تحفظات دور ہو چکے ہیں؟ تو پہلے اگر آپ نے رمضان مبارک کی وجہ سے دھرنا کال آف کرنا تھا تو پھر دھرنا کیوں دیا؟ اور دھرنا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دھرنا دے دیا، مطالبات جب تک آپ کے منظور نہیں ہوں گے آپ احتجاج میں بیٹھے رہیں گے. یا تو ان کے مطالبات جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، اگر مطالبات پورے نہیں ہوئے تو پھر دھرنا کال آف کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات، وہ بیان یا وہ اعلان کیوں کرتے ہو جس کے اوپر پیرا نہ دے سکو؟ یہی کام سہیل آفریدی نے کیا تھا جب ڈیلا جیل گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک میں نہیں اٹھوں گا. پھر وہاں سے اپنے احتجاج کو سپریم کورٹ کی طرف منتقل کیا اور منتقل کرنے کے بعد پتلی گلی سے سپریم کورٹ سے بھی فرار ہو گئے. یہی کام محترم جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، جو کہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، انہوں نے یہ واردات ڈالی. لیکن اس کے بعد حکومت نے ان کو یعنی کوئی رسپانس نہیں دیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کو ایس پی لیول پر ڈیل کیا گیا اور کسی قسم کی کوئی ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو اب یہ پتلی گلی سے فرار ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہ صورتحال ہے اس وقت اپوزیشن گرینڈ الائنس کی. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور اہم بات کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے نعیم اشرف بٹ صاحب کو اے آر وائی پر انٹرویو دیا. اب اس میں وہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں ان کو ڈیل آفر ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی گھما پھرا کے کیا بات کروں، میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اب اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ڈیل کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. ہر طرف سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ڈیل جو ہے وہ شاید ملنے جا رہی ہے، ایک پولیٹیکل این آر او ان کو مل جائے گا. اب یہ پولیٹیکل این آر او کے جو خطرات بظاہر وہ سمجھے کہ منڈلا رہے ہیں، تو اسی تناظر میں شاید انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ عمران خان صاحب کو ماضی میں بھی 2 مرتبہ ڈیل آفرز ہوئیں اور انہوں نے ڈیل قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ تو ان کی سیاسی چال ہے بظاہر، جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو نیریٹو پاکستان تحریک انصاف بناتی چلی آ رہی ہے اسی نیریٹو کی سیڑھی کے اوپر ان کو چڑھا دیا جائے اور ان کو تیسری منزل پر لے جایا جائے، تاکہ وہاں سے یہ اگر کودیں، اگر ڈیل کریں بھی تو پھر پولیٹیکل ان کا جو کیپٹل ہے وہ سارا کا سارا لوز ہو جائے. وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو سچ میں ایسی کوئی بات آج تک عمران احمد نیازی صاحب کو کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے پرنسپل ایکیوز ہیں. ریاست پاکستان کے اوپر ایک منظم طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں اور 9 مئی کے اوپر آج تک انہوں نے پبلک اپالوجی نہیں کی. تو 9 مئی کے اوپر جب تک وہ پبلک اپالوجی نہیں کریں گے تب تک کسی قسم کی کوئی ڈیل ان کو آفر ہو نہیں سکتی تھی. اچھا، یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے افواج پاکستان کی بھی، اور افواج پاکستان نے یہ بات بھی واضح طور پر کہی ہوئی ہے کہ جو یہ معاملہ ہے 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کے عوام کا ہے. کیونکہ ریاستی اداروں کے اوپر جس طریقے سے منظم طریقے سے حملہ آور ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے بعد کسی قسم کی ڈیل یا ڈھیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے. ویسے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو میرے اپنی انفارمیشن ہے اس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب جو ڈیل کے معاملات یا اس قسم کے معاملات سے بہت دور ہیں. نہ اس وقت وہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور نہ ہی وہ اس قسم کے دیگر معاملات کے اندر انوالوڈ ہیں. تو لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ وہ ڈیل جو عمران خان کو آفر ہوئی ہے وہ نہیں، یہ سیاسی چال ہے
اور اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں ان کے اندر خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ چکی ہے. وہ یہی بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کپتان جو ہے وہ جھک نہیں رہا, وہ ڈٹ گیا ہے, وہ کھڑا ہوا ہے. اچھا وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیاسی مخالفین وہ کبھی بھی آپ کو ایسی بات آپ کی تعریف نہیں کریں گے جب تک ان کا کوئی گہرا مفاد اس کے اندر وابستہ نہ ہو. تو رانا ثناء اللہ صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹرولز کے ساتھ, اور وہ ان کے جال میں پھنس چکے ہیں. بٹ اس ساری بات کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ وعدہ میں نے اپنے ویورز کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جب بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ سچی بات کروں گا اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا اپنے ویورز کے ساتھ بالخصوص. تو حقیقت یہی ہے جی, کسی قسم کی نہ کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے, نہ آفر ہوگی, اور نہ اس وقت آفر ہو رہی ہے. تو لہٰذا روئیں, چیخیں یا پٹیں, اڈیالہ کا چانسلر جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گا. نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالہ, کپتان رہے گا صرف اڈیالہ. اور میں یہ بات ریپیٹڈلی کرتا چلا آ رہا ہوں اور آج بھی اسی بات کے اوپر قائم ہوں. بہت سے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر عمران احمد نیازی صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل موو ہو رہے ہیں. کیا وہ موو ہوئے؟ تو میری بات الحمدللہ پہلے بھی سچ ثابت ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ بات جھوٹ ثابت نہیں ہوگی جو میں اس وقت آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب فرماتے ہیں جی کہ ان سے سوال ہوا کہ آپ کو کچھ لوگ تحریک انصاف میں ہٹانا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. انہوں نے پھر مثال دی عمران خان کی کہ عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود عزت دار ہیں اور جو حکمران ہیں وہ تمام تر عہدوں کے ہونے کے باوجود بھی ان کی عزت نہیں ہے. یہ صرف سہیل آفریدی اپنی نگاہ میں اپنے ہی لوگوں کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں. حقیقت میں تو عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اس وقت کنوکٹ ہیں, عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں, ان کی اتنی عزت ہے. میں اگر حقیقت میں بات کروں تو ان کی رہائی کے لیے جو احتجاج میں بیٹھے لوگ تھے ان کو پولیس نے ڈنڈے مار کے بھگا دیا. سوابی انٹرچینج کے اندر بھی جناب لوگوں کی سنا کہ کمر میں اچھے خاصے جو ہے نا سلانٹیں ڈالی ہیں پولیس نے, اچھے خاصے ڈنڈے مارے ہیں اور بھگایا وہاں سے ورکرز کو. تو ان ورکرز کو جن کو پہلے شاید خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ان ورکرز کی حکومت ہے, ان ورکرز کی حکومت میں پھر وہ ورکرز جو ہے وہ روئے, چیخے اور پٹے, اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ حکومت موجود ہے تب تک عمران خان رہا نہیں ہو سکتے. ہاں یہ حکومت چلی جائے تو پھر عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. اچھا عملی طور پر عمران خان کی رہائی کے لیے جو لوگ نکلے ہوئے تھے, جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی تھی کچال گڑھ میں, سوابی میں یا مختلف مقامات پر, ان کی تو کمر میں ڈنڈے مروائے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب آگے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے ایک نئی فورس بنا رہے ہیں. یعنی یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں, جس میں پاکستان کے تمام نوجوان, میرے بھائی میری بہنیں اس میں شریک ہوں گی. اس میں ہم ممبرشپ کریں گے. ویسے سہیل آفریدی بھی کمال ہے, سیاستدان بن گئے ہیں, صحیح باتوں میں پورا کرتے ہیں ورکرز کو. یعنی ایک طرف ورکرز کی یعنی پھینٹی لگا کر جو کیمپس تھے وہ اکھاڑ کر ان کو بھگا دیا گیا, روڈ کلیئر کر دیے گئے, اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک فورس بنا رہے ہیں, اس کا اعلان کر رہے ہیں. یار کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ کیا آپ سیاست کر رہے ہیں اور باقی سیاستدان بن چکے ہیں. یعنی جلیبی کی طرح سیدھا ہے سہیل آفریدی. اچھا اس نے جو ہے وہ بیانات کے اندر ایک قسم کا پورا کرنے کی کوشش کی اپنے ورکرز کو, اور جو پھینٹی لگائی ہے ان کی ہی جو ہے وہ پولیس نے, وہ پھینٹی جو ہے وہ اچھی خاصی وہ یاد رہے گی ورکرز کو. اور اب ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سائڈ پر ہی کہ جی میں آئی جی کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں, لیکن آئی جی تبدیل کرنا وہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ہاتھ میں ہے, اس لیے میری پولیس کے اوپر وہ کنٹرول نہیں ہے. اب یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اچھا مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی تحریک انصاف کے ورکرز کو کوئی رعایت ملے گی. بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پولیس کے ڈنڈے چلتے رہیں گے اور حاضر ہوں گی تحریک انصاف کے ورکر کی کمریں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جی تحریک انصاف کے ورکر کے لیے, جن کو اونچے اونچے خواب دکھائے گئے, جن کو بڑی بڑی باتیں کی گئیں, اور پھر عمل درآمد کا جب وقت آئے تو اس ٹائم ان کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ تیار ہوتا ہے, ریڈی میڈ بہانہ تیار کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی علی امین گنڈا پور سے متعلق بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین نے جس ٹائم کے اوپر جو سٹیٹمنٹس دیے ہیں یہ ٹائمنگ غلط ہے جی.
بھائی میں پوچھنا چاہوں گا جب وزارت اعلیٰ سے اس کو ہٹایا جا رہا تھا اس ٹائم تو اس نے نہ کوئی فارورڈ بلاک بنایا نہ اس نے کوئی بیانات دیے, اس نے ہر کام سموتھلی ہونے دیا, لیکن کیا وہ آج بھی نہ بولے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلان تھا کہ تمام پارلیمنٹیرینز اسلام آباد پہنچی جنہوں نے دھرنا دینا ہے. وہ خود بیچارہ پوری رات باہر بیٹھا رہا, اور سہیل آفریدی صاحب اپنی الیکسی میں جا کر یا اپنا جو کے پی کے ہاؤس میں جو ان کی رہائش گاہ تھی وہاں پر جا کر جناب سوتے رہے, وہاں پر فریش اپ ہوتے رہے, سردی سے بچتے رہے, اور وہ اکیلا باہر بیٹھتا رہا. اب وہ بات بھی نہ کریں, اب میڈیا وہاں پر موجود ہے, میڈیا ان سے سوالات کرتا ہے, وہ جواب دیتے ہیں. اب تحریک انصاف والوں کو یہ بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور انٹرویو کیوں دے رہا ہے. اب کل اس کو کہیں گے وہ خودکشی کر لے, مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے میرے اوپر 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. مجھے اس کی وکالت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا کوئی پیار محبت نہیں ہے علی امین گنڈا پور سے, لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ کیونکہ سچی باتیں ہیں اس لیے بڑی چبھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. عمران خان کی بہنوں کو چبھ رہی ہیں اس وقت, سہیل آفریدی کو چبھ رہی ہیں, وہ باتیں بہت سے لوگوں کو چبھ رہی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ باتیں سچی کر رہا ہے اور وہ ان کو آئینہ دکھا رہا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا شرازہ بکھر چکا ہے, اور میں یہ اینڈ میں کہوں گا کہ آنے والے دنوں کے اندر علیمہ خانم کی گرفتاری کے بعد یہ ایک نئی سمت اختیار کرے گی یہ پارٹی, اور یہ پارٹی کا پھر اختیار کس کا ہوگا یہ بات علیمہ خانم کی گرفتاری کے بعد ہی واضح ہوگی. لیکن اس وقت تک علیمہ خانم کی بظاہر اپنی گرفت مضبوط ہے, لیکن اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے کہنے کے اوپر جو اسٹریٹ ایجیٹیشن ہے یا ٹکراؤ کی سیاست سے گریز کر رہی ہے, اور علیمہ خانم اس لیے انسسٹ کر رہی ہیں کہ ان کے مقدمے کے فیصلے سے پہلے ایسا کیوس کریٹ ہو جائے جس سے ان کی گرفتاری بھی ہو تو اس کو ایک سیاسی کور مل سکے. یہ ان کا آبجیکٹو ہے, اور جو سیاستدان ہیں اس ٹائم وہ چاہتے ہیں کہ ہم عہدے انجوائے کریں, ہم سیاست کریں اور رمضان المبارک میں آرام سے بیٹھیں. بظاہر یہی اپڈیٹس ہیں جی اس وقت تک کی. مزید کوئی تفصیلات ہوئیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.